اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو میری ذمہ داری ہے، ہو سکتا ہے وہ آئی ہی نہ۔ الحمدللہ الحمدللہ احمدہ وهو المحمود ابدا ابدا، واستعینہ وهو المنعم المولى ونعم النصیر مؤیدا، لا شریک له الہا واحدا احدا فردا صمدا، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، نبی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ سبحان اللہ۔ رنگ میں بھنگ ضرور ڈالنا تھا اسے خام، یہ تار بیچ سے ہٹا، تھوڑی ہن کرسی رکاوٹ بنی گئی ہے، تھوڑا وہ آندہ اے ہے، تسی آندے ہو اے ہے، وہ تہیں تب بیچارہ لا کے گیا ہے، ساری سیٹنگ خراب کری۔ وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ سبحان اللہ۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ سبحان اللہ۔
الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم یہاں آپ کے شہر سیالکوٹ میں، کیا نام ہے جامعہ کا؟ جامعہ تعلیم الاسلام، محترم مولانا اسحاق زاہد صاحب کی سرپرستی میں چلنے والا، اقبال زاہد صاحب کی سرپرستی میں چلنے والا یہ ادارہ ہے۔ میری زندگی میں اس جامعہ میں یہ دوسری حاضری ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالی محترم زاہد صاحب کی زندگی کو زہد اور تقوی سے بھر دے اور آپ کی عمر دراز فرمائے تاکہ آپ اسی طرح دین کی خدمت کا کام کرتے رہیں۔ اس پروگرام کا عنوان ہے عقیدہ توحید سیمینار، اور یہ اتنا جلالی عقیدہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی سیالکوٹ کی ٹھٹھرتی سردی میں بھی مجھ سے ماقبل محترم ابراہیم محمدی حفظہ اللہ اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے پسینہ پسینہ تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ جہاں دل کرے جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن موحد کی پیشانی کبھی بھی در غیر پہ جھکتی نہیں، یہ ہمیشہ اللہ کے آگے جھکتی ہے، اور اللہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ یا اللہ اس پیشانی کو جو تیرے آگے جھکتی ہے کبھی اسے غیر کے در پہ نہ جھکانا۔ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں سب کی بنیادی دعوت عقیدہ توحید رہی، شریعتیں بدلتی رہیں لیکن توحید کبھی نہیں بدلی۔ کسی بھی پیغمبر کے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ شرک کی اجازت دی ہو، ہر پیغمبر شرک کا رد کرتا رہا، اور آج یہی علماء کا مشن ہے، چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ یہ عقیدہ کس قدر اللہ کی نظر میں اہمیت کا حامل ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اللہ نے پھر اس کی طرف انبیاء کا ایک سلسلہ بھیجا، اور اس سلسلے کے ذریعے انسان کو بتایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ لیکن توحید اتنی اہم تھی کہ ہماری پیدائش کی بات نہیں ہے، دنیا کی پیدائش سے پہلے جب دنیا وجود میں ہی نہیں آئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں
अंबिया का और दुनिया का आदम की पुश्त से जितने भी लोग आने वाले थे उनमें नबी भी शामिल हैं, गैर नबी भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, यहूदी भी शामिल हैं, कब्र परस्त, शजर परस्त, घोड़ा परस्त, सब उसमें शामिल हैं। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया को आदम की पुश्त से तमाम रूहों को निकाला, उनको एक ख़ास जिस्म दिया, उनका ऐसे मजमा लगाया और मजमे से मुखातब होकर उनसे एक सवाल किया। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह की नज़र में इस तौहीद का अकीदा कितनी अहमियत का हामिल है। फरमाया वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, सुभान अल्लाह। ऐ दुनिया वालों, वो वक्त याद करो, वो लम्हा याद करो, वो घड़ी और वो पल याद करो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से निकाला और तुमसे एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बतलाओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूं, पूरी की पूरी जमीन को दस्तरखान बनाकर तुम्हारे लिए बिछा दूंगा, तरह तरह की नेमतें इस दस्तरखान पर चुन दूंगा, आसमान को छत बना दूंगा, आसमां के दामन में कभी ना फ्यूज होने वाले कुमकुमे लगा दूंगा जो तुम्हें रातों को भी चांदनी देंगे, दिन को भी रोशनी देंगे। तुम्हें ईंधन की फिक्र ना होगी, पेट्रोल महंगा हो या सस्ता, गैस महंगी हो या सस्ती, ये चिराग हमेशा जलते रहेंगे जब तक मैं चाहूँगा। तुमसे कोई बिल वसूल नहीं करेगा, तुमसे कोई खर्च नहीं लाएगा। मुझे बतलाओ, मेरी ये सारी की सारी नेमतें पाने के बाद अलस्तु बिरब्बिकुम, किसको अपना माबूद मानोगे? पूरी की पूरी दुनिया में सूरज को ताबानी अता करूंगा तुम्हारे लिए, चांद को लमानियत अता करूंगा तुम्हारे लिए, सितारों को दरख्शानी अता करूंगा तुम्हारे लिए, गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे तुम्हारे लिए, सब्जे और खेतियां लहकेंगी तुम्हारे लिए, नदियां बलखाती नजर आएंगी तुम्हारे लिए, दरिया मुतलातिम और समंदर मौजज़न होंगे तुम्हारे लिए, रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, सुबह को सवेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बतलाओ मेरी ये नेमतें पाने के बाद किसको अपना माबूद मानोगे? अल्लाह। सबने यकजुबा होकर के रब्बुल आलमीन के सामने जवाब दिया, कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। जब तेरा दिया हुआ खाएंगे, गीत भी तेरे गाएंगे, लेकिन आज दुनिया में वो सारे के सारे लोग इल्ला माशाअल्लाह अपने उस अहदो पैमान को भूल गए, अहदो पैमान से मुकर गए। आज उधर से आवाज़ आती है या बहावल हक, उधर से आवाज़ आती है या अली मदद, कहीं से गौस का नारा बुलंद होता है, कहीं से किसी का नारा बुलंद होता है। अल्लाह से किए वादे हम भूल गए,
اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ہم سے یہ وعدہ لیا، اور دنیا میں بھی ہمیں رب العالمین نے یہ بات دکھائی۔ پوری کی پوری کائنات میں انبیاء پر بھی رب العالمین نے مشکلیں ڈالی، اور پھر دنیا کو دکھایا یہ میرے قریب ترین بندے ہیں، لیکن ان پر بھی مصیبت آ جائے تو یہ خود ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام نے ایک اندھیرے میں نہیں کئی اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا۔ رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکا میں ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ سیال کوٹ والو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کی لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر اس مشکل گھڑی میں یونس ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ قیامت کا دن ہوتا جب دوسرا سور پھونکا جاتا، ساری دنیا قبروں سے نکل کر میدان محشر میں آتی، اکیلا یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر میدان محشر میں آتا۔ لولا انہو کان من المسبحین، اگر وہ اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا۔ پوری دنیا کو رب العالمین نے درس دیا، پوری دنیا کو رب العالمین نے یہ بات سمجھائی، توحید اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اس کے لیے بخاری پڑھنے کی ضرورت نہیں، مسلم پڑھنے کی ضرورت نہیں، ترمذی ابو داؤد 8 سالہ کورس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے دنیا والو، توحید کو سمجھنے کے لیے تمہیں کسی مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم نے جانوروں میں بھی ایک عبرت رکھی ہے، اگر ان پر بھی غور کرو تو تمہیں توحید سمجھ آ جائے گی۔ ناشتے کی ٹیبل پر رکھا ہوا ایک دودھ کا گلاس بھی تمہارے لیے درس توحید ہے، اسے پینے سے پہلے اتنا غور کر لو کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا، تمہیں توحید سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، لیکن اس ہرا چارہ کھانے والی کالے رنگ کی بھینس جب وہ چارہ کھاتی ہے اس سے خون سرخ بنتا ہے، پیشاب پیلا بنتا ہے، دودھ سفید اور شفاف بنتا ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، فرمایا ہم تمہارے ظرف میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، وہ کون ہے جو تمہارے گلاس میں سفید شفاف اور خالص دودھ لاتا ہے؟
اور جب اس کی نعمتیں خالص استعمال کرتے ہو تو پھر تمہارا فرض بنتا ہے سجدہ بھی اسی کے لیے خاص رکھو، عبادت بھی اسی کے لیے خاص رکھو۔ جب وہ تمہیں ملاوٹ سے پاک غذائیں دیتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خالص ہونا چاہیے ہر چیز میں۔ اسی لیے آپ کے سیال کوٹ میں علامہ اقبال تھے، بعض باتیں اس کی بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ معاملہ بڑا آسان ہے۔ دیکھیے ابو سفیان ایمان نہیں لایا تھا ابھی، مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا درس دیا، اس کو بڑا تعجب ہوا۔ قبرستان سے گیا، کوئی کئی سو سال پرانی کوئی ہڈی لے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنی انگلیوں میں ہڈی کو ایسے مسلا، اور وہ اتنی پرانی اور گل چکی تھی کہ جیسے اس نے انگلی سے دبایا تو ہڈی جیسی مضبوط چیز بھی ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی طرح زمین پہ گرنے لگی۔ یہ منظر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ دکھانے کے بعد کہا آپ بڑی عجیب باتیں کرتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ بھلا یہ بتلا من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو جو ریت بن چکی ہے دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے، اللہ نے جبریل امین سے کہا جبریل جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اسے کہو قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اسے دوبارہ وہی بنائے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ یعنی ہم اپنی انسانی عقل کے اعتبار سے بھی سوچیں تو پہلی دفعہ چیز بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ بنا لیتا ہے ایک دفعہ پھر دوبارہ بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ بنانا یا دوسری دفعہ بنانا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تم اپنی عقل سے بھی سوچو تو بھی تمہیں پہلی مرتبہ پر تعجب نہیں ہو رہا، دوسری مرتبہ پر تعجب ہو رہا ہے۔ پہلے تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہارا یہ ڈھانچہ خاکہ جو اب میری ایک تصویر ہے دنیا کے سامنے آ گئی ہے، پہلے یہ بھی نہیں تھی، تو اس پر تمہیں تعجب نہیں ہوا، تو دوبارہ اس ہستی کے لیے کیا مشکل ہے جس نے تمہیں اس وقت بنایا جب دنیا میں تمہارا کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اور پھر دنیا کے جتنے مصور ہیں ہمیشہ تصویر بناتے ہیں، روشنی میں بناتے ہیں، جتنے مصور دنیا میں ہیں روشنی میں بناتے ہیں۔ دوسرا کسی ٹھوس چیز پر بناتے ہیں، تصویر دیوار پہ بنائیں گے، کاغذ پہ بنائیں گے، گتے پہ بنائیں گے، لکڑی پہ بنائیں گے، کسی بھی ٹھوس چیز پر بنائیں گے۔ اور روشنی ہو، اگر بجلی چلی جائے بندہ تصویر بنا رہا ہو تو وہ تو ناک کہیں لگا دے گا، آنکھ کہیں لگا دے گا، اندھیرے میں اس سے کیا بنے گا؟ لیکن کمال رب العالمین کی قدرت ہے، ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں اس نے تصویر بنائی، اندھیرے میں، اور مجال ہے جو ایک حرف برابر بھی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ فٹ۔
اس سے بڑے تعجب کی بات، آنکھ پھر بھی بڑی ہے، ناک پھر بھی بڑی ہے، موٹی ہے، یہ جو انگلی کے پور ہیں نا، اس میں جو دائرے ہیں، ایک بچے کی انگلی میں یہ دائرہ کتنا باریک ہوگا، بیٹے کی انگلی کا جو دائرہ ہے جسے آپ فنگر پرنٹ کہتے ہیں، وہ اس کے ابا سے نہیں ملتا، اس کی اماں سے نہیں ملتا، اس کے بھائی سے نہیں ملتا، اس کی بہن سے نہیں ملتا۔ پھر کروڑوں اربوں خربوں لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، یہ دائرے کسی کے بھی دوسرے سے ملتے نہیں ہیں دائرے۔ اب میں دائرے بنانا چاہوں، ممکن ہے 10 20 15 الگ نقشے کے دائرے بنا لوں، لیکن اربوں خربوں دائرے اللہ رب العالمین نے ہر کسی کے بنائے اور وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے یوتھ فورس کے صدر جناب فیصل افضل شیخ صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں کراچی کے ناظم کی حیثیت سے انہیں سیالکوٹ میں ویلکم کرتا ہوں۔ کراچی میں جزاکم اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے یہ جو پور بنائے ہیں نا، کسی سے بھی نہیں ملتے۔ عامل کانسی کو جب پکڑا گیا تھا تو کہتے ہیں ہوٹل میں کوئی پانی کا اس نے گلاس پکڑا اور پیا پانی اور گلاس رکھا، وہیں سے فنگر پرنٹ لیا گیا۔ اور یہ عجیب دیکھو، حالانکہ مہر لگانے کے لیے آپ کو پیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر مہر سوکھی ہو نا، آپ کاغذ پہ لگائیں تو مہر نہیں لگتی۔ اس کو آپ صابن سے بھی دھو دیں، ٹشو سے صاف کر لیں، پھر بھی آپ شیشے پہ انگلی لگائیں چھپی ہوئی ہوگی۔ یعنی اللہ نے اس میں کوئی ایسا سسٹم رکھا ہے، اندر سے کوئی ایسی گم نکلتی ہے، کلر کچھ نہیں ہے، کلر کچھ نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہر بندے کا الگ، آپ نے کبھی شناختی کارڈ بنوایا ہو تو وہ جو تھمب کا انگوٹھے کا جو نشان لیتے ہیں، بایو ڈاٹا، وہ آپ لگائے، میں نے ہاتھ ہٹا دیا، وہ اس کو صاف نہیں کرتے، دوسرا جو ہاتھ رکھے گا وہ دوسرے کے آئے گا، پہلے والا گئے۔ اللہ نے عجیب نظام رکھا ہے۔ اور پھر یہ تصویر اللہ نے انسان کی چلتی پھرتی تصویر بنائی اور ایک قطرہ پانی پر بنائی، کسی ٹھوس چیز پر نہیں بنائی، قطرہ پانی پر بنائی۔ اور اس قطرہ پانی کو پھر اللہ نے ایسے بنا دیا، فرمایا لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ اے دنیا والوں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ہم نے انسان کو دیکھنے والی 2 آنکھیں دے دیں، 2 آنکھیں عطا کر دی، زبان بولنے کے لیے عطا کر دی، اور اس کے 2 ہونٹ ہم نے عطا کر دیے۔ یہ بیوٹی بھی ہے الفاظ کی ادائیگی کے لیے، یہ ہونٹ آپ کے معاون اور مددگار بھی ہے۔ زبان کبھی ہونٹوں کے کنارے پر لگتی ہے تو آواز کچھ اور طریقے سے نکلتی ہے، دانتوں پہ لگتی ہے اور طریقے سے نکلتی ہے، اور اگر سائیڈوں سے لگتی ہے اور طریقے سے نکلتی ہے۔ پورا حضرات آپ کو بتائیں گے ان دانتوں کا، ان ہونٹوں کا، اس زبان کا بولنے میں کمال کیا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ اے دنیا والو، تم دیکھتے نہیں ہو، ماں کے بطن میں بچہ موجود ہوتا ہے، 9 ماہ تک ہم اسے پالتے ہیں، چبانے کے قابل نہیں، کھانے کے قابل نہیں، پینے کے قابل نہیں، ہم نے ناف کے ذریعے سے اس کی خوراک کا ایسا بندوبست کر دیا، کھاتی ماں ہے، چباتی ماں ہے، پیتی ماں ہے،
اور بنا ہوا ہضم شدہ خون بن کے رب العالمین اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو مہیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچہ پنپ رہا ہے، 9 ماہ کے عرصے کے بعد اللہ رب العالمین اسے دنیا میں لے آتا ہے۔ دنیا کی نرسیں خزا کے اس راستے کو منقطع کر دیتی ہیں، وہ راستہ کٹ جاتا ہے۔ اللہ کا کمال، قدرت کمال دیکھیے، ماں جب تک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کی چھاتی میں دودھ نہیں لاتا۔ بچہ جیسے ماں کے بطن سے باہر آتا ہے رب العالمین ماں کی چھاتی سے دودھ کو جاری کر دیتا ہے۔ وہ راستہ ختم ہوا، اللہ نے دنیا والوں نے ایک راستہ روزی کا بند کر دیا، اللہ نے 2 راستے روزی کے اس کے لیے کھول دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب العالمین نے وہ دونوں راستے حتیٰ کہ پیتا رہا، 2 سال کی عمر کو پہنچا، چھوٹی چھوٹی جسے پنجابی میں دندیاں کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دندیاں نکل آئیں، کبھی دودھ پیتے پیتے کاٹ بھی لیتا ہے، ماں پھر تھپڑے مارتی ہے، وہ زبان حال سے رب العالمین سے کہتا الہ العالمین اب تو میری مہربان ماں بھی ظالم ہونے لگی، میرے لیے کوئی اور انتظام فرما۔ رب العالمین سیالکوٹ کے چاول، سندھ کے کیلے، سرگودا کے کنوں، ساری کی ساری نعمتیں رب العالمین آگے رکھ دیتا ہے۔ اے میرے بندے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ نعمتیں کھاتا جا، میرا شکر بجا لاتا جا۔ اللہ کا دیا ہوا وہ رزق کھانے کے بعد پھر اللہ نے اس میں بھی اہتمام کیا۔ گدھا بھی منہ لگا کر کھائے گا، رزق کے اوپر جھکے گا، گھوڑا بھی منہ لگا کر کھائے گا، ہر جانور دنیا کا منہ لگا کر کھائے گا، رزق کے اوپر جھک جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے رزق تو میں نے تیرے لیے پیدا کیا، لیکن تجھے میں نے صرف اپنے لیے پیدا کیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں رزق پہ نہیں جھکنا، عزت اور وقار کے ساتھ بیٹھ۔ اللہ ہاتھوں کو حکم کرتا ہے نوالے کو توڑو، سالن میں ڈبو ہو، منہ میں لے جاؤ، بندے کو جھکنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھوں نے یہ وہ کام کر دیا۔ دانتوں کی چکی کو رب العالمین حکم کرتا ہے پیس ڈالو، دانت اسے پیس ڈالتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں انسان رگڑ جاتا ہے۔ حلق کو حکم ہوتا ہے اس کو نیچے اتار لے، حلق سے اترتے ہی رب العالمین نے 2 راستے رکھے ہیں، ایک جو پھیپھڑے کو جاتا ہے جسے آپ سانس کی نالی کہتے ہیں، ایک معدے کو جاتا ہے جسے آپ خوراک کی نالی کہتے ہیں۔ اگر خوراک انسان کے پھیپھڑوں کی طرف جانے لگے تو فوراً کھانسی آتی ہے، فوراً پھندا لگتا ہے، اور وہ چیز کھانسی کے پریشر سے فوراً باہر آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر ایسا ڈھکنا لگایا، جب آپ حلق سے نوالا نیچے اتارتے ہیں ہوا کی نالی پر ڈھکنا بند ہو جاتا ہے، نوالا جب نیچے اترتا ہے ڈھکنا پھر کھل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا نظام اس لیے بنایا کہ میرے بندے کو رزق کے آگے جھکنا نہیں ہے، رزق دینے والے کے آگے جھکنا ہے۔ اب جب آپ وہ روٹی کھا کے بیٹھے، مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے اللہ رب العالمین کا دیا رزق کھانے والے، شکرانے کا وقت آیا ہے، اللہ رب العالمین کا بلاوا آیا ہے۔ وہ بندہ مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے،
اور اللہ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ارے اگر تم شکر کی عادت اپنا لوگے میں تمہیں اور دیتا رہوں گا، اور دیتا رہوں گا۔ آج دنیا کیوں پریشان ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے ایک بات تو آج بڑا ہو کر بھول گیا، جب تو دنیا میں آیا تھا تو انسانی بچہ جب دنیا میں آتا ہے سب سے پہلا کام اس کا رونا ہے، دنیا میں آنے کے بعد وہ روتا ہے۔ انگریز کا بچہ، پٹھان کا بچہ، بلوچ کا بچہ، سریکی کا بچہ، پنجابی کا بچہ، عربی کا بچہ، دنیا میں جو بھی بچے آتے ہیں بین الاقوامی بچوں کی زبان ہے رونا۔ انہیں پانی چاہیے تو روئیں گے، دودھ چاہیے تو روئیں گے، کپڑے گیلے ہو گئے تو روئیں گے، ان کو گود میں آنے کی خواہش ہے تو روئیں گے، کہیں تکلیف ہے تو روئیں گے۔ رونے سے ان کی رب العالمین ہر ضرورت پوری کرتا ہے، صرف رونے سے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ یہ سمجھیں اس وقت میرا بچہ کیوں روتا ہے۔ کبھی پانی پلا کے دیکھیں گے، کبھی دودھ منہ کو لگا کے دیکھیں گے، کبھی کپڑے بدل کے دیکھیں گے، کبھی بستر چینج کر کے دیکھیں گے، کچھ نہیں ہوا تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، پھر بھی نہیں ہوا تو مولویوں کو ڈھونڈیں گے، دم کروائیں گے، پھونکے مروائیں گے، بوتلیں پڑھوائیں گے، لیکن یہ کوشش کریں گے کہ میرا بچہ رونا بند کر دے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تک تو چھوٹا تھا تجھے رونے کی عادت تھی، تو روتا تھا، ہم تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کو جاری کر دیتے تھے، تو روتا تھا، تیرا ابا گود میں اٹھا کے تجھے جھولے جھلایا کرتا تھا، ڈاکٹروں کے پاس لے لے کے جایا کرتا تھا۔ آج بھی تیری ضرورتیں ہیں مگر تو نے رونا چھوڑ دیا۔ آج بھی رب العالمین کے سامنے رویا کر، راتوں کو اٹھ کر رویا کر، جب آپ کے سارے گھر والے سو جائیں وضو کیجئے، مصلی اٹھائیے، کم از کم 2 رکعت پڑھ ڈالیے، جتنے اتھرو بہانے ہیں بہا ڈالیے، رب العالمین کے سامنے رو دیجئے، پھر دیکھیے رب العالمین کس طرح آپ کا ہاتھ تھامتا ہے۔ آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں رہے گی اس مولوی کے پاس، اس مولوی کے پاس، اس سے پھونک، اس سے پھونک، اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میں سچی بات ہے حیران ہوتا ہوں، ہم توحید کانفرنس سے بہت رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور رکھنی بھی چاہیے، اور لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی اہل حدیثوں میں توحید کانفرنس کا کیا مقصد ہے؟ اہل حدیثوں کی تو ماشاءاللہ توحید اچھی ہے، توحید اچھی ہے، اہل حدیثوں کے پاس توحید کا عنوان رکھنے کا کیا مقصد؟ یہ تو کوئی بریلویوں میں ہو، دوسرے لوگوں میں ہو، قبر پرستوں میں ہو۔ دیکھیے یقین مانیے ہمارے بھی عقیدے اب اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ میں نے کتنے اہل حدیثوں سے سنا ہے یہ جملے کہتے ہو، اب میں اکثر تقریباً پروگراموں میں، جلسوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر جگہوں پر یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ جی مولوی صاحب کیا کریں، 10-12 بیٹے ہیں، سارے جوان ہیں، کسی کی نوکری نہیں لگتی، کسی کی شادی نہیں ہوتی، گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، پھر واپس نہیں پلٹتے، حالانکہ بچیاں ہماری سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، سلیقہ شیار ہیں، پھر بھی رشتے نہیں آتے۔ میری مارکیٹ میں، مین روڈ پر مارکیٹ میں 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، گاہک نہیں آتے، دکان نہیں چلتی۔ میں آپ اتنا پڑھا لکھا ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن روزگار نہیں ہے، بے روزگار پھر رہا ہوں۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں، سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو وہ بھی مٹی بن جاتی ہے، میرا پڑوسی مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر مولویوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟
मौलवी साहब ने मुझे बताया कि ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, ये किसी ने ना तेरे ऊपर कुछ करा के बंदिश करा दी, कुछ करा के बंदिश करा दी। अब ये बंदिश का पता है क्या मतलब है? बंदिश का मतलब ये है कि कोई ऐसा तकड़ा आदमी है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो अल्लाह से भी ज़्यादा पावरफुल है, कि अल्लाह तो आपकी बेटियों के रिश्ते कराना चाहता है, उस बंदे ने बंदिश कराई हुई है, होने नहीं दे रहा। अल्लाह आपके बेटों की नौकरियां लगवाना चाहता है, उस बंदे ने बंदिश कराई हुई है, वो नौकरियां लगने नहीं दे रहा। तो मुझे बताइए, ताकतवर वो मौलवी हुआ जिसने रुकवाया हुआ है, या अल्लाह ताकतवर हुआ? नहीं, आपने फिर मेरी बात समझी नहीं। हाँ, उसके ख्याल के मुताबिक कौन ताकतवर हुआ? जिसने रुकवाया है। अब आप करें यहां जलसा, बरेलवी कहें हम होने नहीं देंगे, वो रुकवा दें, आपका जलसा ना हो, जीते कौन? बरेलवी जीते। तो सीधी सीधी कॉमन सेंस की बात है, आप इतनी बात समझ सकते। तो वो मौलवी ताकतवर हुआ जिसने आपके काम में बंदिश डलवा दी। तो कहां गया आपका वो तौहीद का अकीदा कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? वो अकीदा किधर गया आपका? अब पता चला कि अहले हदीसों की तौहीद कितनी ताकतवर है। इसलिए जरूरत है कि अहले हदीसों में भी तौहीद कॉन्फ्रेंसें रखी जाए, ताकि इनके अकीदे दुरुस्त हो। और आप देखें अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, फरमाया अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिया लिमा मनात। दुनिया में इलाहुल आलमीन, जिसे तू देने पर आए, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और जिसे तू ना देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती। ये है वो अकीदा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया है। इन भूल भुलाइयों से बाहर निकलिए, खाम ख्यालियों से बाहर आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे यकीन रखिए, उसकी कुदरत पे यकीन रखिए। हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। क्यों हाथ फैलाते हो तुम गैरों के आगे? अगर रब के बंदे हो तो रब से मांगो। अगर रब के बंदे हो तो रब से मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब मना करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद गिला करता है, शिकवा करता है, ऐ मेरे बंदे, तू कहता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मेरी रब्बुल आलमीन सुनता नहीं। जबकि अल्लाह ये कहता है, मैं हर आधी रात के बाद आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमा कर ये आवाज़ लगाता हूँ, हल मिन मुस्तगफिर, अरे कोई है गुनाहगार, मैं बख्शने के लिए तैयार हूँ जो मुझसे बख्शिश मांगे। कोई है बीमार जो मुझसे शिफा मांगे, मैं शिफा देने पर तुला हुआ हूँ। कोई बेरोजगार जो मुझसे रोजगार का सवाल करे, मैं खजाने लुटाने पर तुला हुआ हूँ। लेकिन उस वक्त हमारा सोने का वक्त होता है, हम तो ख्वाबे गफलत में सोए होते हैं, रब्बुल आलमीन से मांगते नहीं। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे मेरे दरवाजे पर आ तो सही, अपनी जबीने नियाज मेरे सामने झुका तो सही, अपना दस्ते सवाल उठा तो सही, अपनी तलब का दामन फैला तो सही, अपना दुखड़ा मुझे सुना तो सही, मेरे लुत्फो करम को आसबा तो सही। ऐ मेरे बंदे, तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में हरगिज देर न होगी।
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو، تمہاری فریاد کو قبول بھی کرتا ہوں. استجب لکم، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. تو مجھے ایک دفعہ پکار کے تو دیکھ. بلکہ وہ بوڑھا، حدیث میں آتا ہے وہ بوڑھا جو ہر طرف سے دھتکارا ہوا، جوان اولاد نے بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. ایک وفادار بیوی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، غربت میں گھر گیا، علاج معالجے پہ جیب بھی خالی ہو گئی، کچھ پلے نہیں رہا، دمے کا مریض ہے، ساری رات کھانستے گزر جاتی ہے. بہو اپنے میاں سے کہتی ہے اس اپنے بڈھے باپ کو گھر سے نکال، اب یا یہ رہے گا یا میں رہوں گی. بیوی کے کہنے پر دھکے دے کے بوڑھے باپ کو گھر سے نکالتا ہے، روتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے. ساری کی ساری زندگی اس کی گناہوں کے دلدل میں اترتے ہوئے گزار دی. کبھی مسجد کا منہ نہیں کیا، کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا. آج اسے سارے شہر کے دروازے بند نظر آتے ہیں. ایک مسجد کا در کھلا دیکھ کر اللہ کے گھر میں داخل ہوا، شرمندہ ایک آواز لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعا. اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، آج یہ بے بس اور بے کس بوڑھا تیرے دروازے پر آیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے وہ جب آنسوں کی برسات میں مجھ سے فریاد کرتا ہے، میری رحمت ایک دفعہ بھی اسے تانا نہیں دیتی، بلکہ اللہ اپنے اس کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لیتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے پکار کے تو دیکھو، مجھے پکار کے تو دیکھو. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا. اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا. تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے. محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا. خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. لیکن آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں.
میرے بھائی مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئے، حاجت روا وہ ہوتا ہے جو خود کبھی حاجت مند نہ ہو۔ یہ ہے بنیادی بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ القرآن حضرت شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیر صاحب لوٹا لے کے جا رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ لوٹا لے کر بندہ کیوں جاتا ہے۔ اب لوٹا لے کر جا رہے تھے تو راستے میں مرید آ گیا، حضرت صاحب چھوٹا سا مسئلہ ہے، اب مسئلے کا بچہ پرے ہٹ، پریشر ہے، اب پریشر سے روکا نہیں جا رہا۔ تو شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو اب اس کو دنیا حاجت روا سمجھتی ہے، جو بیچارے کو حاجت نے اپنے آگے لگا رکھا ہے، حاجت روا آگے آگے اور حاجت پیچھے پیچھے۔ ارے جو اپنی حاجت نہیں روک سکتا تو دوسرے کی کیا حاجت روائی کرے گا؟ اتنے کمزوروں کو۔ اور ایک بات، بڑی خوبصورت بات، سیدہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی سوانح حیات میں یہ بات ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا اور لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں۔ میں بھی قریب گیا، میں نے کیا دیکھوں یہ کیوں لوگ جمع ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے مجمع کے اندر، اور بالکل الف کا الف، یعنی جیسے الف خالی ہوتا ہے نا، بالکل کوئی لباس اس کے اوپر کچھ نہیں، نہ قمیض نہ چڈی، کچھ بھی نہیں، اور لوگ اس کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، کوئی کیا ہاتھ لگا کے منہ پہ پھیرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں۔ تو وہ جس بندے پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اسے جسم سے ایک ناپاک بال توڑ کے اسے دے دیتا ہے، اور وہ بڑی خوشی خوشی اسے لے کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں اس کے قریب ہوا، میں نے کہا بدبخت تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگ کتنی عقیدت اور محبت سے تیرے پاس آتے ہیں، اور تو انہیں ان کی عقیدت کے صلے میں جواب میں یہ جسم کا ایک ناپاک بال توڑ کے دیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھے جانتا تھا، اور وہ کہنے لگا شاہ صاحب یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ ان بدبختوں کا قصور ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں اتنا کنگلا ہوں کہ میرے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، اور یہ مجھ سے مرادیں مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب مجھے بتلاؤ میرے پاس ان ناپاک بالوں کے سوا ہے کیا جو میں ان کو دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تف ہے تمہارے مذہب پر، تمہارے عقیدے پر، تمہاری سوچ پر، کہ جن کو تم نے رب کے مقابلے میں ایسوں کو کھڑا کیا جن کے پاس تمہیں دینے کے لیے غلیظ بالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی تمہارا رب زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ دینے والا ہے، اس رب سے مانگو، بچے مانگو، بیٹیاں مانگو، دونوں ملا کے مانگو۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے رب العالمین بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے رب العالمین دونوں ملا کے دیتا ہے، بلاول بھی دیتا ہے بختاور بھی دیتا ہے، دونوں ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور نہ دینے پر آئے تو بانجھ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اولاد نہیں دے سکتی۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر عاجزہ جاتے ہیں، حکیم عاجزہ جاتے ہیں، پہلی دوسری تیسری شادی کر ڈالی، اللہ نے اس کے گھر میں اس کے آنگن میں اولاد جیسا پھول نہیں کھلنے دیا۔ فرمایا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیں بیٹوں کی قطار لگا دیں، جس کے لیے چاہیں بیٹیوں کی قطار لگا دیں، جس کے لیے چاہیں آدھے بیٹے آدھے بیٹیاں دے دیں، یہ سب ہمارے دستے قدرت میں ہے۔
اللہ کے بندو توحید کو سمجھو، اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالو، اس کے آگے رونے کی عادت ڈالو، اپنی ضرورتیں رو کر رب سے منوایا کرو، پھر دیکھو رب العالمین آپ کے آنسو اپنے دہمان رحمت سے پوچھے گا انشاءاللہ۔ اس کے آگے بس اپنے آپ کو ختم کر دو۔ جتنا کوئی بندہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو پست کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا اونچا لے جاتا ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ جو بندہ اللہ کے آگے اپنے آپ، دیکھو اللہ نے دعا بھی کیسی، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں نا، سجدے کے اندر یہ ماتھا زمین پہ لگا ہوتا ہے، اور ایسی اب زمین سے نیچے آپ جا نہیں سکتے، زمین پہ جو سب سے نیچے جتنے تک آپ جا سکتے تھے آپ نے وہاں تک اپنے آپ کو لے گئے، سر زمین پہ رکھ دیا۔ اب جملہ آپ نے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی۔ میں تو اتنا نیچے ہو گیا ہوں، اتنا نیچے ہو گیا ہوں کہ اب اس سے نیچے جا ہی نہیں سکتا، لیکن اقرار کیا کرتا ہے؟ پاک ہے میرا رب وہ جو بلند و بالا ہے۔ اللہ دیکھ میں کتنا نیچے ہوں اور تو کتنا اونچا ہے۔ جب وہ اس عقیدے اور محبت کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے سجدے کی قدر کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں آتا ہے ان اللہ شاکر علیم، اللہ علم والا بھی ہے اور اللہ قدردان بھی ہے، قدر کرتا ہے، ناقدرہ نہیں ہے، اللہ قدر کرتا ہے۔ پیر تو ناقدرے ہیں، جب تک آپ دیتے رہو تو ٹھیک ہے، اور جس دن آپ نے انکار کیا تو پھر دیکھیں اس دن بیعتی توڑ کے چلا جائے گا، آپ کے علاقے میں ہی کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ قدردان ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں چونکہ 1 گھنٹہ میرا ہو گیا ہے، اب مولوی آئیں یا نہ آئیں میں نے ٹھیکہ نہیں لیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد نبوی میں، اور اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اور کچھ عرب کے سردار مشرکین مکہ وہ بھی آئے بیٹھے۔ مشرکین مکہ جب آئے، باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ہیں، آواز سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ مسجد میں آنے لگے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ رک جاؤ، ابھی آپ نہیں آؤ۔ آپ کی منشا یہ تھی کہ یہ تو میرا ہے، یہ تو مسلمان ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ جو کافر قریش آئے بیٹھے ہیں وہ ان سرداروں کو نابینے کا بیٹھنا شاید برا لگے، تو اس لیے آپ نے فرمایا عبداللہ ابھی نہ آؤ، کچھ دیر کے بعد آنا۔ وہ بیچارہ چلا گیا، ایک لفظ نہیں بولا، وہ تو چپ کر کے چلا گیا، لیکن اللہ کو رسول کی یہ ادا بالکل پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، حبیب آپ نے منہ پھیر لیا، ماتھے پہ بل ڈال لیے، اس لیے کہ تیری محفل میں ایک اندھا آیا ہے، ایک نابینا آیا، اور یہ بدبخت تو آپ کا وقت ضائع کرنے کے سوائے ان کا کوئی مقصد ہی نہیں، اور وہ کس عقیدت اور محبت سے آیا ہے اسے تو میں جانتا ہوں نا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بدلاؤ دیکھا کہ عبداللہ بن ام مکتوم جب بھی آتے تھے اللہ کے رسول وہ اپنے کندھے پر رکھنے والی وہ چادر اتارتے، زمین پہ بچھاتے اور کہتے عبداللہ اس پہ بیٹھو، اللہ نے مجھے تیری عزت کرنے کا حکم دیا۔ ان اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان ہے۔ تو لہٰذا اپنے دکھڑے اللہ کو سناؤ، اپنی محبت اللہ کے لیے خاص رکھو، انشاءاللہ اللہ اس توحید کی برکت سے آپ کے سارے بگڑے کام سنوار دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی محبت کا، آپ کی اس الفت کا، اور اس چاہت اور اس پیار کا اور اس محبت بھری حاضری کا بے حد شکریہ۔ میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے
میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو آپ نے سنا، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ کوئی سوال ہو تو 5-10 منٹ کے لیے۔ ایک ماں کی دعا۔ قاری صاحب، آپ ہمیشہ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں، آپ برائے مہربانی میرے بچوں کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر جلسے والوں نے دعا مانگنے دی تو میں انشاءاللہ دعا کراؤں گا۔ اور کوئی سوال کسی ساتھ؟ جی انشاءاللہ دعا۔ سب جگہ یہ ویڈیو بناتے ہیں، جیسے کہ یا ویسے گیدرنگ پہ جاتے ہیں اور تصویریں پک وغیرہ بناتے ہیں، یا ویسے بھی کچھ حافظ یا علماء کرام بناتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ابھی تو میری ویڈیو آپ لوگ بنا رہے ہو اور پھر مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ پتہ ہے ان کو، سب کو، آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا، کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں اچھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بذات خود جائز ناجائز نہیں ہوتی، ان کا جو مقصد ہے، جو نیت ہے، وہ اسے جائز اور ناجائز بناتی ہے۔ جیسے ایک چھری ہے، چاقو ہے، جسے آپ نشتر کہہ لیں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں، سرجن کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، اسے آپ لاکھوں روپے دے کر اپنا پیٹ پھڑواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپریشن کرتا ہے۔ اور یہی چھری ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی لاکھوں روپے لے جاتا ہے لیکن پیٹ وہ اپنی مرضی سے پاڑتا ہے۔ چھری دونوں جگہ استعمال ہوتی ہے، دونوں جگہ چھری استعمال ہوتی ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ تو یہ جو تعلیمی پروگراموں کی، تبلیغی پروگراموں کی، اصلاحی پروگراموں کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، میں تو ایک دفعہ تقریر کر کے چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اب یوٹیوب پہ چڑھے گی، فیس بک پہ چڑھے گی، یوٹیوب والے ان کو پیسے بھی دیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری تبلیغ بھی ہوگی، ہماری تبلیغ بھی ہوگی، دعوت عام ہوگی۔ ابھی آپ مسجد میں جتنے لوگ آ سکے ہیں اتنے لوگوں نے میری بات سنی۔ جب یہ یوٹیوب پہ چڑھے گی پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اس کے یوزر ہوں گے وہ سارے اس کو دیکھیں گے، تو آپ کا جو ہے اس کو پھیلاؤ کا جو ثواب ہے وہ یقیناً ملے گا۔ تو بذات خود یہ کیمرہ برا نہیں ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ ٹی وی برا نہیں ہے، ٹی وی کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ آپ وہاں نور جہاں کو نچوائیں گے تو ظاہر بات ہے گناہ ہے۔ اب علامہ صاحب احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کے تقریریں سنیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو بس اس مقصد کو آپ دیکھیں۔ ہاں، یہ شادی کی، دلہا دلہن کی تصویریں بنانا اور پھر شادی والے کمرے میں مسحری کے اوپر اس کو فریم کرا کے لگا دینا، یہ معیوب ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور کوئی ساتھی؟ بس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اے الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے شیخ محترم مبشر ربانی صاحب بھی بیمار ہیں، سید طالب الرحمن شاہ صاحب بھی بیمار ہیں، اور بھی مسلمان بھائی، توحیدی بھائی جہاں جہاں تکلیف میں، الہ العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ نعیم بٹ صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تمام پریشانہ حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ ایک ماں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی درخواست کی، اللہ اس ماں کی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ اس ماں کی مرادیں پوری فرما۔
तमाम मुसलमान बच्चों को माँ बाप के आँखों की ठंडक बना, उनके बुढ़ापे का सहारा बना, उनकी आखिरत का ज़ख़ीरा बना। आए इलाहुल आलमीन हमें भी जब तक दुनिया में रखे इस्लाम और ईमान पे कायम रख, मरते वक्त कलमा नसीब फरमा, अपने नबी की शफात नसीब फरमा, अपने नबी के दस्ते मुबारक से आब कौसर नसीब फरमा। अल्लाह जिन्होंने ये प्रोग्राम रखवाया, आए इलाहुल आलमीन उनके इखलास में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके प्रोग्राम को जो भी सिला उसका बनता इलाहुल आलमीन उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर उनके नाम अमाल में इजाफ़ा फरमा। अल्लाह इस प्रोग्राम को अपनी जनाब में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह सुनने वालों सुनाने वालों की तमाम दिली मुरादें पूरी फरमा। व आखिर दावाना इलाहुल आलमीन।